بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ ذی امر یہ ہے ویلاگ نمبر 66 اور پانچواں، آج کا یہ پانچویں قسط ہے اور پیج ہے 330۔ ناظرین، بدر کے بعد کی یہ ہے جنگی سرگرمیاں۔ اسلام کا فیصلہ کن مہر کا غزوہ بدر جب اللہ نے فتح دی تو اس کے بعد کفار نے جنگی سرگرمیاں شروع کر دی مقابلے کے لیے، جواب دینے کے لیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مقابلہ کرتے ہیں، یہ سامنے آپ کے ہم رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ ہے کتاب الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ غزوہ ذی امر، مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بدر کی بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ ناظرین، بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں ہیں یہ۔ مارکہ بدر وحد کے درمیانی عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی، جو محرم سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری کے لے کر روانہ ہوئے، اور حضور اکرم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جس سے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا، مشہور تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر یعنی سن 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزارا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی غزوے میں حضور اکرم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک دوسرے غزوے میں پیش آیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ پانچواں اور آج پانچوں قسطیں ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ ہے کعب بن اشرف کا قتل، مگر یہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے، آج یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے، نظر ان کی جدھر اٹھی بلا بھاگی شفا جاگی، بجھے شعلے بسے جلوے گہروں پر سے شرر نکلے، قدم خیر الامم کے جس زمین پر جلوہ آرا ہوں، تو ان کی خاک سے مہتاب جیسا کرو فر نکلے، پسینے کی مہک ایسی کہ جس کے تن سے چھو جائے تو خوشبوئے نبی کا اس کی نسلوں تک اثر نکلے، نگاہیں پھیر لیں آقا تو رستے سب بگڑ جائیں، کرم کر دیں تو دریاؤں میں بھی راہ سفر نکلے، سما کر سانس میں احساس میں دھڑکن میں تن من میں، نبی کی نعت قلب و جاں سے بس 8 پہر نکلے۔